حضرت طلحہ ابن عبیداللہ کی وہ حدیث بارہا آپ نے سنی ہے کہ انہوں نے خواب میں جو دیکھا کہ ایک آدمی شہید ہے، ایک ساتھ ایمان لائے لیکن شہید بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور رمضان المبارک صرف ایک رمضان ایکسٹرا پا لینے والا پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ یہ ساری حدیثیں ہیں، اب ان احادیث کا مراجعہ یہاں پر مقصود نہیں ہے، وقت کم ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں بہت اہم مہینہ مل رہا ہے میرے بھائی، اس مہینے کو غنیمت جانیں۔ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین یہ سعادت مند ایام اور لمحات، ایام معدودات جسے اللہ نے کہا، گنتی کے چند دن ہیں، اور یہ جس طرح سے یتقارب الزمان کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ مہینہ شروع ہونے کو ہے، ہم یہی کہہ رہے ہوں گے شروع ہونے کو ہے، شروع ہو جائے گا، شروع ہو گیا اور ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کی سعادتوں سے بہرہ مند نہیں ہوں گے، ایسا آدمی بدعقل آدمی ہے، بے وقوف آدمی ہے، احمق آدمی ہے۔ اسی لیے نبی آخر الزمان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں، آپ شاذ اور نادر ہی دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص پر بد دعا کرتے ہوئے۔ یہ تو رحمت للعالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر بد دعا نہیں کی، اگر کی ہے تو بہت شاذ اور نادر واقعات میں، اور کفار اور خطرناک درجے کے کفار کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو مرتبہ بد دعا کے کلمات اپنے زبان سے ادا کیے ہیں۔ تو یہاں پر ایسے نبی کہہ رہے ہیں رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر لہ، آپ نے فرمایا ایسا آدمی ملیا میٹ ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، دخل علیہ رمضان اس نے پا لیا، ثم انسلخ رمضان گزر بھی گیا، قبل ان یغفر لہ، قبل اس کے کہ اس کی مغفرت ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کی بد دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ رحمت للعالمین، کیونکہ ایسا آدمی بے وقوف ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے تخلیق بخشی، لیکن اللہ رب العالمین کی جہاں پر تخلیق بخشنا سنت ہے، وہیں پر اپنی تخلیق کے
اندر اپنی تخلیق کے مابین تفاضل قائم کرنا بھی اللہ کی سنت ہے. یعنی اللہ رب العالمین خلاق ہے، خالق ہے. خلاق اس میں مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ بنانے والا ہے، تخلیق بخشنے والا ہے. اللہ نے ہر چیز کو بنایا، زمان و مکان کو اللہ رب العالمین نے بنایا، مجھے آپ کو بنایا، چرندوں پرندوں کو بنایا. غرض ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین تو خلاق ہے، علیم ہے. جہاں پر تخلیق بخشنا اللہ رب العالمین کی سنت ہے، وہیں پر اپنی تخلیق کے مابین تفاضل قائم کرنا بھی اللہ کی سنت ہے. تفاضل کا مطلب اپنی تخلیق ہی میں سے اللہ رب العالمین کسی کو افضل قرار دیتا ہے تو کسی چیز کو اس کے مقابلے میں مفضول قرار دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دوسرے مخلوقات پر افضل قرار دیا. انسانوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اپنی تفاضل کی اس سنت کو برقرار رکھا. انسانوں کے اندر بھی تمام انسانوں کو برابر نہیں قرار دیا، بلکہ بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی. فرشتوں کو اللہ نے تخلیق بخشی تو تمام فرشتے ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ بعض فرشتوں کو بعض فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے وقت بنایا. وقت جب اللہ رب العالمین نے بنایا تو اس وقت کو اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں میں تقسیم کیا. اب جب اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں کا یہ سسٹم بنایا تو اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے تفاضل کی اپنی سنت کو برقرار رکھا. 4 مہینوں کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں حرمت والا قرار دیا. پھر اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر فضیلت اور فوقیت حاصل کی، اور اپنے کلام کے نزول کے لیے اللہ رب العالمین نے اس مہینہ مبارک کو، اس شہر مبارک کو منتخب فرمایا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا رب جو چاہے بناتا ہے اور جس چیز کو چاہے منتخب کرتا ہے، اختیار کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے. یعنی اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے کہ جس چیز کو چاہے وہ تخلیق دے اور جس چیز کو چاہے منتخب کرے، جس چیز کو چاہے سلیکٹ کرے، جس چیز کو مصطفیٰ بنائے، مجتبیٰ بنائے، منتخب کرے، جس چیز کو چاہے فضیلت عطا فرمائے، دوسرے اپنی مخلوقات کے مقابلے میں کسی کو تفاضل سے اللہ رب العالمین ہمکنار کرے. یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے. تو تفاضل جب اللہ رب العالمین نے قائم کیا تو رمضان المبارک کے مہینے کو دوسرے تمام مہینوں پر اللہ رب العالمین نے فضیلت، فوقیت اور اہمیت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. دیکھیے، ویسے تو رمضان المبارک کے سلسلے میں، استقبال کے سلسلے میں جب میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے میں کچھ بتاؤں تو عقل دنگ رہ گئی کہ کیا بتاؤں، کہاں سے شروع کروں اور کہاں پر ختم کروں. اتنی ساری باتیں بتانی ہیں. اور جب ہم باتیں بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی چیز ذہن میں ہوتی ہے کہ بعض ایسی چیزیں عوام کے علم میں لائی جائیں جو عوام کے علم میں پہلے سے نہ ہو. لیکن ایسی تو کوئی چیز نظر نہیں آئی جو رمضان المبارک کے متعلق عوام کے دماغ میں، دل میں پہلے سے ہی نہ ہو. اب جیسے کہ کہا جاتا ہے، بات یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، یتقارب الزمان. اب ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہیں کہتا ہوا پایا جا رہا ہے کہ رمضان کتنی جلدی آ گیا، رمضان یوں گیا تھا، رمضان یوں آ گیا، رمضان یوں گیا تھا، رمضان آ گیا. ہم لوگ سب لوگ کہہ رہے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق ایسا ہو رہا ہے. یہ جو رمضان گیا تھا، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ 1-2 ہفتے پہلے ہی میں نے رمضان سے متعلق کوئی خطبہ دیا ہوگا، اور آج 1-2 ہفتے کے بعد مزید رمضانی کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، جبکہ 1 سال گزر چکا ہے. 1 سال گزر چکا. ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ ہمیں ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ اس لیے محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس سلسلے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، زمانہ ایک دوسرے سے قریب ہو جائے گا. یتقارب الزمان تکون السنۃ کالشہر ویکون الشہر کالجمعہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 1 سال 1 مہینے جیسا لگنے لگ جائے گا، 1 سال 1 مہینے جیسا لگنے لگ جائے گا، اور 1 مہینہ 1 ہفتے جیسا لگنے لگ جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو شارحین حدیث نے جب اس حدیث کو دیکھا، خاص طور سے امام ابن حجر نے اور امام نووی نے، امام نووی صحیح مسلم کے شارح ہیں اور امام ابن حجر صحیح بخاری کے شارح ہیں، تو انہوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ وَذَلِكَ لِقِلَّةِ بَرْكَةٍ فِي زَمَانِنَا. کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، قیامت کے قریب ایسا کیوں ہوگا کہ 1 سال 1 مہینے جیسا لگنے لگ جائے گا، اور 1 مہینہ 1 ہفتے کے جیسا، اور اسی طرح سے 1 ہفتہ 1 دن اور 1 دن 1 پل میں گزر جائے گا. ایسا کیوں ہوگا؟ تو اہل علم نے، خاص طور سے شارحین نے، امام نووی اور امام ابن حجر نے کہا وَذَلِكَ لِقِلَّةِ بَرْكَةٍ، وہ اس لیے کہ ہمارے زمانے میں برکت کی قلت ہے، ہمارے اپنے دور میں برکت کی قلت ہے. اور یہ شارحین، یہ اتنے بڑے علماء
اپنے دور میں اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں برکت کی قلت ہے. یہ بڑے علماء اپنے دور میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں برکت کی بہت زیادہ قلت ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت اتنا تیزی سے گزر رہا ہے. اپنے دور میں یہ علماء کہہ رہے ہیں. اب اس کے آگے تو ہم 700-800 سال مزید آگے آ گئے تو برکت کی کس قدر قلت ہوگی. برکت کی قلت کیوں ہے؟ انہی اہل علم نے فرمایا کہ یہ معاصی کی وجہ سے اور ضعف الایمان کی وجہ سے, ہمارے ایمان کی جو کمزوری ہے اور ہمارے اندر جو معاصی ہیں, ہمارے اندر جو جرائم ہیں, ہمارے اندر جو گنہگار ہیں, گناہ ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے زمانے میں برکت اٹھ رہی ہے, برکت اٹھ رہی ہے. اچھا, اب جب برکت اٹھ رہی ہے تو کیا کیا جائے؟ برکت اٹھ رہی ہے تو کیا کیا جائے؟ اب سوال یہ ہے, ہمارے زمانے سے برکت اٹھ رہی ہے. دیکھیے, نہ کہ صرف یہ کہ برکت کے حصول کا سبب دنیاوی کامیابی کا اور اخروی کامیابی کا بہت سارا دار و مدار, یا پھر کہہ لیجئے کہ مکمل دار و مدار ایک چیز پر ہے. آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, دنیا کے اندر بھی مسائل حل ہوں گے, دنیا کے اندر اللہ رب العالمین رزق رسانی کرے گا, اللہ رب العالمین ہمارے کاموں میں آسانی کرے گا, آخرت میں اللہ رب العالمین کامیابی سے ہمکنار کرے گا, ہمارے گناہوں کو بخشش. یہ سارے کے سارے معاملے ایک چیز پر ڈیپینڈ ہیں, اور حصول برکت کا بھی یہی سبب ہے. وہ سب کیا ہے؟ تقویٰ. اس کا سبب کیا ہے؟ تقویٰ. تقوی ہی سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے مخرج عطا کریں گے, مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا کریں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور ہمیں اسے ایسے ایسے جگہوں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہے, جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا وہاں سے ہم اس کو رزق عطا کریں گے. اور رزق کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہے, اللہ رب العالمین ہر طرح کا رزق ہمیں عطا کرے گا. ایسے ایسے جگہوں سے اللہ رب العالمین رزق ہمیں عطا کرے گا جہاں سے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی اللہ رب العالمین مجھے رزق عطا کرے گا. کیوں بھائی؟ کیا سبب ہے؟ برکت. کیا سبب ہے؟ تقویٰ. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا ہم اس کے کاموں کو آسان ہی آسان کرتے جائیں گے. سبحان اللہ, آج ہم اپنے کاموں کی مشکل کی وجہ سے کتنا گر گئے ہیں, مسائل میں گر گئے ہیں, ہمارے کام نہیں بن پا رہے ہیں. اگر کام ہو رہے ہیں تو بڑی دیری سے ہو رہے ہیں اور کام ہمارے لیے بہت مشکل لگ رہا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ تقوی کی کمی ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اچھا, اس کے بعد مزید يُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. اللہ رب العالمین اس کا اجر دگنا تگنا کر کے اسے عطا فرمائے گا. پھر فرمایا یکفر عنہ سیئاتہ. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. اور اب یہاں پر وقت کی جو برکت ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا, میں نے کہا کہ وقت کے اندر برکت نکال لی گئی ہے. اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں برکت آئے, آپ کی زندگی میں برکت آئے, ہمارے شب و روز کے اندر برکت آئے. پرانے زمانے میں آپ دیکھیں گے اہل علم کی عمریں بہت زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی. یہ جو ائمہ ہیں, بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں, فقہاء اور محدثین جو گزرے ہیں اس امت کے, ان کی عمریں اٹھا کر دیکھیں, کوئی 40-45 سال کی عمر ہے, کوئی 50-60 سال کی عمر ہے. ماضی قریب میں بھی بعض علماء جو فوت ہوئے آپ دیکھیں ان کی عمریں بہت زیادہ نہیں تھی, لیکن ان کے کارناموں کے اعتبار سے آپ دیکھیں کتنی بابرکت زندگیاں ان کی تھیں. کیوں ان کی زندگیاں اتنی زیادہ بابرکت تھی؟ اسی لیے کہ ان کی اپنی زندگیوں میں تقوی کی کوئی کمی نہیں تھی. تقوی اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو 100 سال میں جی لوں میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. 100 سال کی زندگی یا پھر اس سے زائد کی زندگی ہے, لیکن وہ زندگی لا یعنی زندگی ہے, بے معنی زندگی ہے. اس زندگی کے اندر کسی قسم کی برکت نہیں. لیکن تقوی کے ساتھ کوئی 30 سال جی جائے, کوئی 35 سال جی جائے, کوئی 40 سال جی جائے, کوئی 45 سال جی جائے, جیسے امام نووی کے بارے میں آتا ہے اور بھی دوسرے علماء, بہت کم عمریں لیکن ان کے کارنامے کتنے بڑے بڑے. کیوں صاحب؟ اسی لیے کیونکہ ان کی اپنی زندگیوں میں اللہ رب العالمین نے برکت عطا فرمائی تھی. اچھا, برکت کا سبب کیا ہے؟ آئیے اس آیت کی طرف. اللہ نے فرمایا لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر بستیوں والے, اگر لوگ ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم آسمانوں سے اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں, ان کے اوپر برکتوں کا برکھا برسا دیتے ہیں. کیا شرط ہے؟ کہ ایمان لائیں اور اسی طرح سے تقوی اختیار کریں. تو اب جب تقوی کی اتنی زیادہ ضرورت ہے, برکت کے لیے تقوی کی ضرورت ہے, زندگی کے اندر ہر امر کی آسانی کے لیے برکت کی ضرورت ہے, مشکلات سے نکلنے کے لیے برکت کی ضرورت ہے, گناہوں کے کفارے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے, ان تمام چیزوں کے لیے تقوی کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العالمین کو بھی معلوم ہے کہ تقوی کی جب میرے بندوں کو اتنی زیادہ ضرورت ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ, یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا. دیکھیے ہم نے چیزوں کو کہاں سے جوڑا ہے.
ان سارے چیزوں کو لے جا کر ہم نے تقوی سے جوڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تقوی کے حصول کے سب سے اہم ذرائع جو ہیں ان ذرائع میں سے ایک ہے روزہ رمضان المبارک کا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم پر بھی ہم نے روزے فرض قرار دیے ہیں، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض قرار دیے تھے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کا کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، تمہارے اندر تقوی آئے۔ یہ تقوی ہی وہ چیز ہے جو تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گی، آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔ تمہاری زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اور آخرت کی کامیابی تو اللہ رب العالمین اس سے تو تمہیں ہمکنار کرے گا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی ہے۔ اچھا تقوی کیسے آئے گا؟ اس کے ذرائع کو اختیار کرنے سے، اور سب سے بڑا ذریعہ تقوی کے حصول کا جو ہمارے بالکل سامنے ہے وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، جو اللہ رب العالمین ایک مرتبہ پھر ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے بھائی۔ اگر ہم بیٹھیں اور اس چیز کو تصور کریں اور قرآن و احادیث کے ان دلائل کا تھوڑا جائزہ لیں تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو دنیا کی تمام نعمتیں نچھاور کر دے، دنیا اگر اس کے قدموں میں پڑ جائے، یہ چھوٹی ہے اس بات سے کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو 2 رکعت نماز کی توفیق دے دے۔ میں تو رمضان کے پورے مہینے کی بات تو دور رکھیے، دیکھیے یہ تو حدیث ہے، میں نے اس سے پہلے شاید آپ کے سامنے بتائی ہوگی کہ ایک بندے کو دنیا سے قبر سے اٹھایا جائے، اور اگر اسے یہ پوچھا جائے کہ تو کیا چاہتا ہے، تجھے جو چاہے وہ ملے گا، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے پوری دنیا کا ملک چاہیے، مجھے پوری دنیا کی بادشاہت چاہیے، میں پوری دنیا کا بادشاہ بننا چاہتا ہوں۔ وہ یہ چاہے گا کہ اے اللہ مجھے 2 رکعت مزید نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ 2 رکعت مزید جو میں نماز اللہ کے حضور میں پڑھوں گا اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت کرنے سے رہی، چاہے وہ دنیا کا ملک ہی کیوں نہ ہو، پوری دنیا کی حکومت ہی کیوں نہ ہو، وہ 2 رکعت نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اس زندگی کے اندر واپس رمضان المبارک کا پورا مہینہ پانا اگر ہم پاتے ہیں، تو اگر ہم پاتے ہیں یہ 7-8 دن، اگر 6-7 دن گزر جائیں اور واپس اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا کرتا ہے، تو جو سمجھے اس بات کو تو کتنا نہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے کہ ایک مرتبہ پھر یہ مہینہ مجھے اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، جس کے اندر میں روزوں کی سعادت سے بہرہ مند ہوں گا، قیام اللیل کی، نوافل کی، تلاوت کلام مجید کی اور دوسری عبادتوں کی سعادتیں مجھے حاصل ہوں گی۔ کتنی بڑی بات ہے 2 رکعت نماز، جب پوری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کا مقابلہ پوری دنیا کی نعمتیں نہیں کر سکتی، تو رمضان المبارک کا کیا کہنا۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کی وہ حدیث بارہا آپ نے سنی ہے کہ انہوں نے خواب میں جو دیکھا کہ ایک آدمی شہید ہے، ایک ساتھ ایمان لائے لیکن شہید بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور رمضان المبارک صرف ایک رمضان ایکسٹرا پا لینے والا پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ یہ ساری حدیثیں ہیں، اب ان احادیث کا مراجعہ یہاں پر مقصود نہیں ہے، وقت کم ہے، آپ لوگ جانتے ہیں بہت اہم مہینہ مل رہا ہے میرے بھائی، اس مہینے کو غنیمت جانیں۔ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین یہ سعادت مند ایام اور لمحات، ایام معدودات جسے اللہ نے کہا، گنتی کے چند دن ہیں، اور یہ جس طرح سے یتقارب الزمان کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ مہینہ شروع ہونے کو ہے، ہم یہی کہہ رہے ہوں گے شروع ہونے کو ہے، شروع ہو جائے گا، شروع ہو گیا اور ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کی سعادتوں سے بہرہ مند نہیں ہوں گے، ایسا آدمی بدعقل آدمی ہے، بے وقوف آدمی ہے، احمق آدمی ہے۔ اسی لیے نبی آخر الزمان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں، آپ شاذ اور نادر ہی دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص پر بد دعا کرتے ہوئے۔ یہ تو رحمت للعالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر بد دعا نہیں کی، اگر کی ہے تو بہت شاذ اور نادر واقعات میں، اور کفار اور خطرناک درجے کے کفار کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 مرتبہ بد دعا کے کلمات اپنے زبان سے ادا کیے ہیں۔ تو یہاں پر ایسے نبی کہہ رہے ہیں رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، آپ نے فرمایا ایسا آدمی ملیا میٹ ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، دخل علیہ رمضان اس نے پا لیا، ثم انسلخ رمضان گزر بھی گیا، قبل ان یغفر له، قبل اس کے کہ اس کی مغفرت ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کی بد دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی بڑی بات ہے کہ رحمت للعالمین، کیونکہ ایسا آدمی بے وقوف آدمی ہے۔ دیکھیے یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، بہت ساری باتیں ویسے تو کہنے کو دل میں آ رہی ہیں، جو باتیں رہتے ہوئے وقت تک میرے زبان پر آتی جائیں گی آپ کے سامنے میں بیان کرتا جاؤں گا۔ استقبال رمضان المبارک کا ہمیں کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری، اب تک آپ نے بہت ساری تیاریاں کی ہوں گی ماشاءاللہ، بقیہ اوقات کے اندر بہت ساری تیاریاں ہمیں کرنی ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی وہی آدمی عقل مند ٹھہرتا ہے جو
وقت آنے سے پہلے تیاری کرتا ہے. وہی طالب علم کامیاب طالب علم کہلاتا ہے جو وقت آنے سے پہلے ایگزام کی تیاری کرتا ہے. وہی تاجر کامیاب تاجر کہلاتا ہے جو وقت آنے سے پہلے سیزن کی تیاری کر لے. سیزن کے اندر جو را مٹیریل لگتا ہے، جو پروڈکشن کے لیے ساری سامان درکار ہیں سیزن کے اندر، یعنی ایسا نہیں ہو کہ سیزن آ جائے، کسٹمرز کی لائن دکان کے سامنے لگ جائے اور یہ تب بھاگ دوڑ کر رہا ہے. ایسا نہیں، سیزن آنے سے پہلے سیزن کی تیاری کرنے والا تاجر کامیاب تاجر کہلاتا ہے. اسی طرح سے دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں، سیزن کے آنے سے پہلے، چاہے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہو، چاہے کوئی تاجر ہو، چاہے وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو، سیزن آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے والا ہی عقل مند کہلاتا ہے. تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کی مکمل منصوبہ بندی ضروری ہے. رمضان المبارک کی مکمل منصوبہ بندی، آپ کی منصوبہ بندی، گھر کے خواتین کی منصوبہ بندی، بچوں کی تک منصوبہ بندی ضروری ہے. آپ گھر میں لے کر بیٹھیں، جی سب کو لے کر بیٹھیں، پین پیپر لے کر بیٹھیں اور باقاعدہ اپنا رمضان کا شیڈیول بنائیں. ایسا نہیں کہ ہم ایسے ہی گھس گئے ہیں رمضان کے اندر. بہت بڑا سیزن آ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا ایک بہت بڑا موقع دوبارہ اللہ رب العالمین ہمیں عنایت فرمانے والا ہے. اور ایسے ہی اس کی بالکل اہمیت ہمارے نظروں میں نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقاعدہ اس رمضان کے آنے سے پہلے اس کا استقبال کے لیے ہم کھڑے رہیں. استقبال کے لیے ہم اسی وقت کھڑے رہ سکتے ہیں جب ہم پوری طرح سے تیار ہوں. بہت ساری چیزیں ہیں جو استقبال رمضان کے تعلق سے کی جا سکتی ہیں. ان کے اندر ایک دو چار باتیں میں آپ کے سامنے بتاؤں. سب سے پہلی چیز یہ ہے، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اخلاص نیت، اخلاص، اپنے دل کو پاک کر لیں. اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اس مہینے کا انتظار کریں. اخلاص نیت، روزوں کی آپ نیت کر لیں. رمضان المبارک کے اندر جو جو اعمال کرنا آپ کے پلان میں ہے اس کو پختہ نیت کے ساتھ اسے مضبوط کریں. کیوں ایسا کیوں ضروری ہے؟ اسی لیے ضروری ہے کہ رمضان ابھی آنا باقی ہے. رمضان کے آنے سے پہلے ہم جا بھی سکتے ہیں، رمضان کے آنے سے پہلے ہم جا بھی سکتے ہیں. رمضان پا لیا، رمضان کی کچھ دو چار دن پا لیے اور دنیا سے آدمی چلا گیا. دیکھیے اس چیز سے فرار نہیں ہے، آدمی کو اس چیز سے بھاگنا نہیں چاہیے. انسان کی زندگی کب ختم ہو جائے، انسان کی زندگی کی لو کب بجھ جائے پتہ نہیں. لیکن اگر ہم خالص ارادہ کرتے ہیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا اور اس رمضان کو بہترین انداز میں گزارنے کا، اور رمضان المبارک کے اندر جو مسنون اعمال ہیں ان کو بجا لانے کا اگر ہم پختہ عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا باقاعدہ ہم عزم کرتے ہیں، دل کے اندر پختہ نیت کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ کا اصول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری و مسلم کے اندر کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ رب العالمین نے نیکیوں اور برائیوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے اپنا قانون لکھ دیا ہے. نیکیوں اور برائیوں، گناہوں کا اللہ رب العالمین نے اپنا قاعدہ لکھ دیا ہے، قانون لکھ دیا ہے. اس قانون کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا فمن ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتب لہ حسنۃ کاملہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن ہم بحسنۃ، جس نے نیکی کا ارادہ کیا، جس نے نیکی کا ارادہ کیا، فلم یعملھا، ابھی نیکی کی بھی نہیں، نیکی کی نہیں، نیکی کا ارادہ کیا، کتب لہ حسنۃ کاملہ، اسے نیکی کا اجر مل گیا. نیکی کا خالص ارادہ کیا، نیکی کا پختہ ارادہ کیا، فلم یعملھا، نیکی ابھی کی بھی نہیں لیکن اسے اس نیکی کا بھرپور اجر مل گیا. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے پورا ارادہ کریں، رمضان المبارک کے اندر اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کا انتظار کریں، اور رمضان المبارک کے اندر جو جو بھی مستحب اور مسنون اعمال ہیں ان کو بجا لانے کا بھرپور ارادہ کریں. یہ پہلی چیز ہے. یہ چیز. دوسری چیز، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے دو باتیں ہیں، یاد رکھیں. ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، دوسرے کا تعلق حقوق العباد سے ہے. رمضان المبارک جب آتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ گھروں کی بڑی پاکی صفائی ہو رہی ہے، گھروں کی پاکی صفائی، اور بہت اہتمام کے ساتھ خواتین خاص طور سے گھر کے پاکی صفائی میں لگ گئے ہوتے ہیں. گھروں کی پاکی صفائی ٹھیک ہے صاحب، اچھی چیز ہے، لیکن دلوں کی پاکی صفائی کا کیا؟ دلوں کی پاکی صفائی کا کیا؟ دل کے اندر دو چیزیں، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، دوسرے کا تعلق حقوق العباد سے ہے. حقوق اللہ سے گناہ کی گندگی اگر دلوں میں ہے، اگر رمضان المبارک کے آنے سے پہلے میں گناہوں میں مبتلا ہوں، میں گناہوں کے اندر ملوث ہوں، تو رمضان کے آنے سے پہلے ان گناہوں سے توبہ کر لوں. اگر میں ان گناہوں کے ساتھ رمضان میں داخل ہوتا ہوں تو آپ لکھ کر لے لیجئے. دلائل کی روشنی میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ رمضان کے اندر کما حقہ عبادتوں کی توفیق سے آپ محروم رہیں گے. گناہوں کے ساتھ ایک بندہ رمضان میں اگر داخل ہو، توبہ نہ کر کے داخل ہو، خالص توبہ، کھلی ہو ایسا کی توبہ نہیں، خالص توبہ کے بغیر ایک بندہ گناہوں پر اصرار کرتے ہوئے ان گناہوں پر
عمل کرتے ہوئے رمضان کے اندر داخل اگر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو رمضان المبارک کے اندر بھی کما حقہ عبادتوں کی توفیق سے محروم رکھے گا۔ رمضان کے اندر جانے سے پہلے اپنے دل کو گناہوں کی گندگی سے صاف کریں، بالکل اپنے دل کو صاف کریں، گناہوں کی گندگی سے اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ امام حسن بصری کا قول میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ ان العبد لیذنب الذنب یحرم بہ قیام اللیل، اگر ایک بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، دیکھیے اس زمانے میں بڑے نیک لوگ ہوا کرتے تھے، نیک لوگ ہوا کرتے تھے، حسن بصری تابعی ہیں، بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے، دن میں اس نے گناہ کیا تو رات کو اس کی تہجد چھوٹ جائے گی۔ تہجد کا تو یہاں پر سوال ہی نہیں ہے، ہمارا معاملہ ایسا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دن میں کوئی گناہ کیا تو رات میں اللہ رب العالمین تہجد کی توفیق چھین لے گا۔ کیا کتنی بڑی بات! گناہوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، گناہوں سے اپنے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ سلف پریشان ہوا کرتے، تہجد چھوٹ جانے پر سلف پریشان ہوا کرتے تھے، صالحین پریشان ہوا کرتے تھے کہ میری تہجد چھوٹی، اور تہجد کے چھوٹنے کا سبب اپنی کسی لغزش کو سمجھتے تھے، اپنی کوئی لغزش ہوئی۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، گناہوں کے ساتھ، معاصی کے ساتھ، اور امام ابن قیم نے بھی لکھا، امام ابن قیم نے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ من عقوبات المعاصی، گناہوں کے سزاؤں کے اندر یہ ہے کہ انہا تضعف القلب والبدن وتحرم العبد الطاعہ، کہتے ہیں کہ گناہوں کی ایک انسانی زندگی پر یہ اثرات ہوتے ہیں کہ اس کا جسم کمزور ہوتا ہے، اس کا روح، اس کا قلب کمزور ہو جاتا ہے، اور اس سے نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے، طاعتوں کی توفیق چھن جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں جو کہ طاعتوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، داخل ہونے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے گناہوں کو پاک کریں، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حضور پیش کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے سر بسجدہ ہو جائیں، اور اللہ رب العالمین سے خالص دل کے ساتھ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ میرے بھائی آتا بھی اسی لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں۔ رمضان المبارک کے اندر بٹنے والی اللہ کی جانب سے جو خیرات ہے، جو مغفرتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو سرفراز کر سکیں، اسی لیے یہ مہینہ آتا ہے۔ اس مہینے کے اندر بھی میں اللہ رب العالمین کی طرف سے حاصل ہونے والی خیرات سے اگر محروم رہ جاؤں، اللہ اکبر، کتنا بڑا بد نصیب میں رہوں گا۔ اسی لیے، اور تربیت کا مہینہ، تربیت کا مہینہ، ہم سب اگر کسی گناہ میں ملوث ہیں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے میرے بھائی، اس سے پہلے یہی موقع ہے، اور یہ مہینہ آتا بھی اسی لیے ہے۔ سب کے سب یہاں پر جو ہیں، میری کمیاں کیا ہیں میں جانتا ہوں، آپ کی کمیاں کیا ہیں آپ جانتے ہیں، ہم کن گناہوں میں ملوث ہیں ہم جانتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اس مہینے کے بہانے سے، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے اس موسم سے ہم اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں۔ بہت سارے لوگ یہاں پر ہیں، بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے بے نمازی ہوں، نماز چھوڑنے کے بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوں۔ اللہ اکبر، رمضان المبارک کا یہ مہینہ آ رہا ہے، توبہ کریں، خالصتاً توبہ کر کے رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ ہو جائے زندگی کے اندر، میں بے نمازی نہیں رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فجر کی نماز میں آناکانی کرنے والے ہیں، فجر کی نماز چھوڑنے والے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ آ رہا ہے، چلیے ہم اور آپ سب لوگ مل کر اس بات کا تہیہ کر لیتے ہیں، عزم مصمم کرتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اب یہاں سے جو میں فجر کی نماز شروع کروں گا، زندگی میں کبھی میری فجر کی نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ چلیے سب لوگ، رمضان المبارک کا یہ مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت، نمازوں کا معاملہ ہو، چاہے فجر کی نماز کا معاملہ ہو، یا پھر کسی دوسرے نماز کے اندر کوتاہی برتنے کا معاملہ ہو، ان تمام کی تمام کوتاہیوں سے اپنے دل کو پاک کرنے کی ضرورت۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے، میں قرآن مجید نہیں پڑھتا ہوں، قرآن مجید میرے معمول کا حصہ نہیں ہے، یہ رمضان المبارک سے انشاءاللہ میری پوری زندگی قرآن مجید کا ایک حصہ میں ضرور پڑھوں گا، میرے ہر دن ایک معمول بنائیے اسے۔ اور اسی طرح سے نوافل ہم نہیں پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں ہم بھاگ جاتے ہیں، نوافل کا جو معاملہ ہے، رواتب کا معاملہ، رمضان المبارک یہ جو میرا شروع ہونے والا ہے، 12 رکعت رواتب میں دن میں پڑھوں گا ہی پڑھوں گا، فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت روزانہ کے میں یقیناً پڑھوں گا، اس کے علاوہ بھی نوافل پڑھوں گا، تلاوت کلام پاک ہو، ذکر و اذکار ہو۔ اگر ہم میں سے کوئی کسی گناہ میں ملوث ہے، بہت سارے گناہ ہیں، بہت سارے نوجوان ہیں بیٹنگ کی لت میں ملوث ہیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ میں تہیہ کرتا ہوں کہ اب سے بیٹنگ نہیں کروں گا، میرا دل اس سے پاک کر لوں گا، اس گناہ سے اپنے دامن کو چھڑا لوں گا۔ بیٹنگ اور اس طرح کی دوسری چیزیں، اور شراب اور تمباکو،
اور سگریٹ نوشی تمباکو وغیرہ کا جو معاملہ ہے، کیوں بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی 2-4 دن باقی ہیں، ہم لوگ عزم مصمم کرتے ہیں کہ سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، بیڑی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تمباکو کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، شراب یا پھر اس طرح کی جو بھی اس کی قسمیں ہیں اس سے میں دور رہوں گا، بہترین چیز ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے نوجوان ناجائز تعلقات کے اندر ہوتے ہیں، ناجائز تعلقات، یہ رمضان المبارک کے داخل ہونے سے پہلے اگر کوئی اس کے اندر ملوث ہے، پاک ہو جائے، اپنے آپ کو پاک کر لے، ان ناجائز رشتوں سے، ان ناجائز تعلقات سے اپنے دامن کو چھڑا لے، پاک کر لے، اور اللہ کے اٹس نیور ٹو لیٹ۔ یاد رکھ لیجئے یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھ گنڈا ہے، جو شیطان آپ کو یہ پٹی پڑھا رہا ہے کہ اب دیر ہو چکی ہے، میں گناہ کے اندر بہت آگے بڑھ چکا ہوں، اب گناہ کے اندر توبہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا شیطانی ہتھ گنڈا ہے، کبھی بھی اللہ کے دربار میں ٹو لیٹ نہیں ہے، آپ لوٹ کر تو آئیے۔ اللہ رب العالمین، اللہ نے فرمایا کہ تم آسمان و زمین کے برابر گناہ لے کر مجھے ملو، میں اتنی ہی مغفرت لے کر تمہیں ملوں گا، یہ اللہ رب العالمین ہے میرے بھائی۔ اور اسی طرح سے رمضان المبارک کے اندر یاد رکھیں، دینداری پر کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے، دینداری پر کسی کی مونوپلی نہیں ہے، کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ رمضان کے اندر بعض نوجوان ہوتے ہیں بیچارے، مسجد کو آ رہے ہیں، کبھی مسجد کو نہیں آتے تھے، مسجد کو آ رہے ہیں، لیکن سو کالڈ دیندار لوگ انہیں انکمفرٹیبل فیل کراتے ہیں۔ کیا رمضان چالو، کیا آیا، کیا یہ کیا تمہارا ٹھیکہ ہے دینداری پر، مسجد پر تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، نمازوں پر ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ انہیں بلائیے، ان کے دل کو مزید نرم کرائیے، مسجد کے اس ماحول کو ان کے لیے سازگار کیجیے۔ ایسے نوجوانوں کو آنا چاہیے مسجدوں کے اندر، اور ایک بہترین ماحول انہیں آپ عطا کریں، بہترین ماحول انہیں فراہم کیا جائے، اور ایسے آئیں، یہ آپ کی ذمہ داری، میری ذمہ داری ہے کہ پھر نہ جائیں۔ ایسا ماحول انہیں دینے کی ضرورت ہے، انہیں شرمندہ فیل کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رمضانی مسلمان، یہ مسلمان، وہ مسلمان، مہینے کا مسلمان وغیرہ وغیرہ، ان سارے چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اور اسی طرح سے بہت سارے نوجوان ہو سکتا ہے کہ اپنی شرمگاہ کے محتاج ہو گئے ہوں، اور اس سے تعلق رکھنے والے گناہوں کے اندر ملوث ہو چکے ہوں، خلوت کی گناہوں کے اندر ملوث ہو چکے ہوں۔ اسی طرح سے آپ اس باتوں کو سمجھ رہے ہیں، سارے نوجوانوں کو چاہیے، اور بھی جو بھی لوگ ہیں اس چیز کے اندر اگر ملوث ہیں، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیجیے، پاک و صاف کرتے ہوئے توبہ خالصۃ لوجہ اللہ، توبہ کرتے ہوئے رمضان المبارک کے اندر چلیے ہم اور آپ داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ تو حقوق اللہ کی باتیں ہوئی، حقوق العباد، حقوق العباد کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حقوق العباد کا مسئلہ دیکھیے، پیر اور جمعرات، ہر پیر اور جمعرات بندوں کی مغفرت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہر پیر اور جمعرات جی بندوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن اس آدمی کی مغفرت کو اللہ رب العالمین موقوف کر دیتا ہے، سٹینڈ بائی پر رکھتا ہے، جو دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، جن کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کینہ ہے، کدورت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے انظروا الی ہذین حتی یصطلحا، انظروا الی ہذین حتی یصطلحا، ان دونوں کی مغفرت کو موقوف کر دیا جائے، سٹینڈ بائی پر رکھ دیا جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے۔ رمضان المبارک دیکھیے، پیر اور جمعرات کی مغفرت جب موقوف ہو سکتی ہے تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ رمضان المبارک کے اندر بھی میں مغفرت سے محروم رہوں، اگر میرے دل کے اندر لوگوں کے معاملات میں اپنے بھائیوں سے متعلق کدورت ہے، بغض ہے، عداوت ہے۔ دیکھیے چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں، عام طور سے چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں، ہم نہ دعوت کو نہیں بلایا، ہم نہ قربانی گوشت نہیں دیا، ہم نہ یہ کرے تھے وہ کرے تھے، اس طرح کے بہت سارے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں، چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں۔ اگر بڑے بھی مسئلے ہیں تو وہ ایسے مسئلے نہیں ہیں، بڑے ممالک جو ہے ٹیبلوں پر بیٹھ کر بڑے مسائل جہاں پر حل کر سکتے ہیں، ہم لوگ اپنے زندگی کے چھوٹے موٹے مسائل، بھائی بہن بھائی بہن آپس میں کیا ہے مسائل نہیں حل کر سکتے؟ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، چلیے ہم آپس میں جتنے بھی آپسی مسائل ہیں ان کو حل کریں گے، اور رمضان میں ایسے داخل ہوں گے کہ میں حقوق اللہ کے معاملے میں بھی صاف، اور حقوق العباد کے معاملے میں بھی، اپنے اللہ کے بندوں کے معاملے میں بھی کسی قسم کا بوجھ لے کر اپنے رمضان مبارک کے اندر داخل نہ ہوں۔ یہ بہت اہم چیز ہے میرے بھائی۔ استقبال رمضان، نیت ہوئی، گناہوں سے توبہ ہوئی، حقوق العباد کا مسئلہ ہوا، بہت ساری باتیں ہیں۔ اور ایک چیز جو کہ اہم ہے رمضان المبارک سے تعلق رکھنے والی میرے بھائی، رمضان المبارک کا جو مقصد فوت ہو رہا ہے، میں نے بارہا اس بات کو بتایا ہے، واپس ریپیٹ کرنا چاہوں گا، شیطان نے لگا دیا ہے، شیطان نے کہ رمضان المبارک کو کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا ہے، رمضان المبارک کو کھانے پینے کا مہینہ بنا ہے۔ سلف صالحین کے بہت سارے اقوال، اب گرچہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے اس سلسلے میں وہ سارے اقوال بھی بیان کرنے والا تھا، لیکن کھانے پینے کا جو معاملہ ہے رمضان المبارک کے اندر، اسے اپنا مقصد نہ بنائیں، اپنے پیٹ کو اب کھانے سے پینے سے اتنا۔ امام احمد سے کسی نے پوچھا کہ کیا ایسا بندہ جس کا پیٹ بہت زیادہ بھرا ہوا ہے، پیٹ بھرا ہوا آدمی، کیا اس کے اندر رقت قلب طاری ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حضور جب وہ عبادت کر رہا ہو
تو کیا اس کا دل نرم پڑ سکتا ہے؟ جس کا پیٹ بھرا ہو، تو امام احمد کہتے ہیں ماں اور عدالی کا میں نہیں سمجھتا کیسا ہوگا۔ جس کا پیٹ بہت زیادہ بھرا ہو اور اللہ کے دربار میں عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہو، اس کا دل پر رقت کبھی طاری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے بہت سارے ائمہ کے سلسلے میں اقوال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، ایک صحابی اللہ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آ کر اللہ کے نبی کے سامنے ڈکار لگائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لگائی، اللہ کے نبی نے فرمایا کف عنا جشاءک، اپنی ڈکار کو اپنے اندر روکے رکھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کف عنا جشاءک، تم میں کا دنیا میں جتنا کھائے گا آخرت میں اتنا ہی زیادہ بھوکا ہوگا۔ تم دنیا میں جتنا کھاؤ گے، دیکھیے کھانا چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گوشت وغیرہ پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گوشت تناول فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی مجھے زراعت کا تحفہ دے تو میں ضرور قبول کروں گا۔ یہ اپنی جگہ ہے، آپ کھانے کے شوقین ہیں، اپنی جگہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کیا کہ ہم نے کھانے کو مقصد بنا لیا ہے۔ کھانے کو مقصد بنا لینا اور کھانے پینے کے شوقین ہونے میں فرق ہے، اور پیٹ کو کھانے سے بھرنا، پیٹ کو ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، سب سے برا برتن جو آدمی بھرتا ہے اپنا پیٹ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ڈکار لگانا رمضان کے اندر خاص طور سے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ عام طور سے ڈکار وغیرہ یہ اتنی ان ایتھیکل اور اتنی غیر اخلاقی چیز ہے کہ آدمی کسی کے سامنے ڈکار لگائے، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہاں پر روکا ہے، بالکل صحابی کو اس چیز سے منع فرمایا۔ اور بہت ممکن ہے یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائی جس کی اصلاح مجھے اور آپ کو اپنے ذاتی محاسبے سے کرنی ہے۔ اگر مجھے ڈکار لگانے کی عادت ہے، یا پھر میرے منہ سے بدبو آتی ہے، یا پھر میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میرے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، تو کوئی مجھے میرے منہ پر نہیں بولے گا۔ یہ چیز مجھے اپنے آپ کا محاسبہ کر کے اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ مروت کے مارے آپ کہیں برا نہ مان جائیں، کوئی آپ سے یہ کہتا نہیں ہے، یہ ساری وہ عادتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی۔ اصلاح ایک مسلمان کے اندر ان کا تصور نہیں ہونا چاہیے، ان ساری چیزوں سے بچے، خاص طور سے رمضان المبارک کے اندر جہاں ہم نے کھانے پینے کو اپنا بالکل مقصد بنا لیا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِّشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِّطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِّنَفَسِهِ، اللہ کے نبی نے فرمایا چند لقمے آدم کے بیٹے کے لیے کافی تھے، چند لقمے کھا لیتا اس کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جاتی، کافی تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نہیں ہو سکتا، چند لقموں پر تم اکتفا نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ کے 3 حصے کرو، پیٹ کے 3 حصے کرو، فَثُلُثٌ لِّطَعَامِهِ، ایک حصہ کھانا کھاؤ، فَثُلُثٌ لِّشَرَابِهِ، ایک حصہ پانی پیو، اور ایک حصہ خالی چھوڑو سانس کھیلنے کے واسطے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پیٹ کے 3 حصے تو ہم کرتے ہیں، لیکن تینوں کو کھانے سے بھر دیتے ہیں، تینوں کے تینوں حصے کھانے سے بھر جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کا پورا مہینہ عورتیں کھانا پکانے میں اور مرد کھانا کھانے میں گزار دیتے ہیں، ایسا نہیں۔ یہ مقصد شیطانی ہتھ گنڈوں میں سے ایک ہتھ گنڈا ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی نعمتوں سے محظوظ ہوں، کوئی شک نہیں ہے، آپ ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو کہ ہمارا مقصد ہو جائے۔ اور خاص طور سے رمضان کے مہینوں میں، رمضان ویسے تو ہم 11 مہینے کھاتے پیتے رہتے ہیں، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کھانے پینے کا بھی جو معاملہ ہے اسے ذرا کم کر دیں، اسے ذرا کم کرتے ہوئے سب لوگ خواتین کے ساتھ ہم لوگ اس مہینے میں داخل ہوں، اور ان کی بھی تمام کے تمام مشغولیات کو کم کرتے ہوئے یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حضور ہم عبادتوں میں اس پورے مہینے کو گزار دیں۔ یہ ساری باتیں ہیں، بہت باتیں لمبی ہو رہی ہیں استقبال رمضان کے تعلق سے، ویسے تو بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن بس یہاں پر ہم بات کو اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا، جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ جہاں 2 رکعت نماز دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہے، ایک بندے کو قبر سے اٹھا کر اگر پوچھا جائے گا کہ تجھے کیا چاہیے تو وہ کہے گا کہ اللہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی تو توفیق دے۔ ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عطا کر رہا ہے، جس سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے ہمارے بھائیوں کو محروم کر دیا جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں میں تھے، آج وہ لوگ نہیں ہیں۔ اور کیا پتا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ان 8-7 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کے پاس چلے جائیں، بہت ممکن ہے، لیکن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کرے اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان کی تمام سعادتوں سے ہمیں بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرما، اور منصوبہ بندی کریں، منصوبہ بندی باقاعدہ تلاوت کلام پاک کے سلسلے میں ہو، روزوں کے سلسلے میں ہو، اور سونا کھانے کے بعد، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، سونا اور کھانا ان دونوں چیزوں کو کم کرتے ہوئے رمضان کے اندر داخل ہوں۔ تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار اور ساری چیزیں انشاءاللہ آنے والے خطبات میں بھی انشاءاللہ میں ہو سکے تو ان چیزوں کا ذکر کروں گا، تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہم رمضان المبارک میں داخل ہوتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، ہمیں رمضان المبارک تک اللہ رب العالمین صحت و عافیت کے ساتھ پہنچائے، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ، ہمیں اور ہمارے گھر کے ہر فرد کو اور تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت کے ساتھ یہ مہینہ واپس نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین عبادتوں کی بھرپور سعادت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور ان عبادتوں کو شرف قبولیت سے اللہ رب العالمین نوازے۔ رمضان المبارک میں کیے جانے والی تمام کی تمام دعاؤں کو اللہ رب العالمین ہمارے اپنے حق میں اور امت مسلمہ کے حق میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔